دہشت گردی کا الزام دیا جائے گا، اسی ہندوستان کے مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، اسی ہندوستان کے مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، تو شاید ہی وہ اپنی شمشیر بنہانہ لے کر میدان جہاد میں نکلتے۔ میرے ہندوستانی بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے تھے، یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کرام کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے کنگاروں پر ڈال دیا گیا تھا۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی گردن کٹوا دی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اسی ہندوستان کی خاطر مسلمانوں کو جان لٹانی پڑی تو جان لٹا کر، مال لٹانا پڑا تو مال لٹا کر، عزت آبرو گوانی پڑی تو عزت آبرو گوا کر، بچوں کو یتیم کرنا پڑا تو بچوں کو یتیم کر کر، بیویوں کو بیوہ کر کر اس ملک کے ہندوستان کو انگریز بھیڑے کی غلامی سے آزاد کرایا ہے۔ میں اپنی بات کو چند اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔